حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی عظیم الشان محفل پاک نبی پاک صاحب اولاد سیاح افلاک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر شہزادی رسول سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کی عظمت و شان کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ شانہ ہمیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت رکھنے والی مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے، ان کی محبت کا دم بھرنے اور ان کی عظمت و شان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، صحابہ کرام کی بات ہو یا نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی بات ہو، ان تمام کا تعلق ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی قدر سے ہے، اور محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے کہ دولت بڑی چیز ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میسر آ گئی۔ یہ ہستیاں تو بڑی شان و عظمت کی حامل ہیں، ان کا تو مقام بہت بلند و بالا اور برا و برا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایسا مبارک عقیدہ اور ایسا پیارا مسلک رکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر وہ لوگ پتھر، وہ کینکریاں، وہ خاک جس کی نسبت امام الانبیاء کی ذات سے ہو جائے وہ بھی قابل تعظیم و قابل احترام۔ ہم تو اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، جو خاک ہمارے نبی کے قدموں سے مس ہو گئی، اور وہ روح اور وہ پتھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میسر آ گئی، وہ ذرے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں جنہیں حضور کی نسبت میسر آ گئی۔ تو ہم تو صحابہ کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں، ہمارے سینے شاد و آباد ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے مسلک کی پہچان ہے اور یہی ہمارے مسلک کی امتیاز اور انفرادیت ہے بحمد تعالیٰ، کیونکہ ہم جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو حضور کی نسبت سے بات کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جنہیں اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت عطا کی ہے، صحابہ اہل بیت، یہ کتنی عظمت والی ہستیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک صحابی جسے حضور کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی، امام ابن حجر مکی حیثمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا يوازیہ شرف۔ وہ فرماتے ہیں جس شخص کو ایک لمحہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، حضور کا شرف صحبت میسر آیا، فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف کسی شرف کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔
ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے جو جوانی میں میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو شباب میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور جو مکہ میں میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو مدینہ میں حضور کے ساتھ ہیں، جو سفر میں حضور کے ساتھ ہیں، جو حضر میں حضور کے ساتھ ہیں، جو قبر میں میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں ہیں، جو حشر میں میرے نبی کے ہمسائے اور حضور کے ساتھ ہیں۔ اس ابو بکر صدیق کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جس صدیق اکبر کی اس مصاحبت اور اس صحابیت کو 100 لاکھ صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب کہہ کے، جن کو صاحب کا ٹائٹل اور صاحب کا اللہ رب العزت نے منصب عطا کیا ہے، اس ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابیت کے شرف کے اعتبار سے اور حضور کی صحبت کے شرف کے اعتبار سے انہیں وہ نمایاں اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی صحابی خود بنے، ماں باپ نہ مانے، کئی ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ مان گئے، اولادیں مسلمان نہ ہوئی، کسی کی بیوی نہیں مانی، کسی کی ماں نہیں مانی، کسی کا باپ نہیں مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور وہ صحابی ہیں کہ جو خود بھی حضور کے صحابی، جن کے باپ بھی حضور کے صحابی، جن کے بیٹے بھی رسول اللہ کے صحابی، جن کی بیٹیاں بھی میرے مصطفیٰ کی صحابیاں، جن کے پوتے بھی صحابی ہیں، جن کی نواسیاں بھی صحابی۔ ذرا بلند آواز سے محمد جی کی سبحان اللہ۔ 4 پشتیں جس کی میرے نبی کے شرف صحبت سے مشرف ہے، اس کو ابو بکر صدیق کہا ہے۔ اور کون ابو بکر صدیق؟ جن کی صحابیت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ تو جو کہتے اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، تو میرا نبی 2 میں سے دوسرا تھا جب دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے اس پر اپنی سکینہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، اہل تشیع کی کتابیں اٹھائیں، اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، شیعہ علماء سے معروف مفسرین، علامہ طوسی شیعہ عارف الطبیان کی تفسیر قرآن میں، فتح اللہ کشانی تفسیر منہج الصادقین میں، اس کے علاوہ مجمع البیان میں علامہ طبرسی شیعہ عالم نے لکھا۔ تفسیر صافی اٹھا کے دیکھیے، نمبر 5 تفسیر النظام، شیعہ کا بہت بڑا عالم علامہ طباطبائی اس بات کو نقل کر کے واضح لکھتا ہے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 40 سورہ توبہ کی، جس شخص کو رسول اللہ کا صاحب کہا گیا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے نقل قطعی طباطبائی نے لکھا کہ قطعی طور پر یہ بات منقول ہے کہ اس آیت میں جس شخص کو رسول اللہ کا صاحب کہا گیا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے ابو بکر؟ جیسے سمجھیے سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر کیا۔ اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی، کس کو کروائی؟ ذرا علماء سے بات کے ساتھ عوام دوستیاں جواب دے کے بات سمجھیں گے تو بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ کس کو سیر کروائی؟ بندے کو سیر کروائی، اپنے بندے کو سیر کروائی۔
نبی کریم علیہ السلام کا اسم شریف ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس بات پر قطعی طور پر اجماع ہے کہ اس عبد سے مراد آمنہ کے لال کی ذات رب کے حبیب کی ذات ہے، عبد سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پر اجماع ہے مسلمانوں کا کہ اس آیت میں جس ذات کو حضور کا صاحب کہا گیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اور معنا کہہ کے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معیت میں داخل فرمایا، توجہ فرمائیے، اس معیت میں داخل فرمایا جو معیت اللہ کے محبوب کو حاصل ہے۔ امام فخرالدین رازی اس آیت پر تبصرہ کرتے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں جو معیت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس معیت سے مراد نصرت و مدد والی معیت ہے، رحمت والی معیت ہے، یعنی غم نہ کھا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جس معیت کا ذکر کیا اور اس معیت کو اللہ کے محبوب نے ذکر کیا اور صرف اپنا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر جو معیت میں مصطفیٰ کو حاصل ہے اللہ رب العزت کی وہ معیت میرے ابو بکر صدیق کو بھی حاصل ہے۔ جب اس کا ایک لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت کو بیان کر رہا ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، انزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی۔ اس بات کو کر کے میں انشاءاللہ بات اگلی طرف لے کے جاؤں گا۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس آیت میں بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمائی، علیہ ہی زمین کا مرجع رسول کی ذات ہے۔ امام فخرالدین رازی لکھتے ہیں، فرماتے دیکھیے یہ اصول ہے گرامر کا کہ جب پیچھے کچھ چیزیں مذکور ہوں، کچھ کا ذکر کیا جائے اور کچھ کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف واپس ضمیر لٹائی جائے تو ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر کو اقرب کی طرف لٹانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے میں بیان کروں زید اور عمر آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، زید اور عمر آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، یہاں میں نے دو شخصیات کا تذکرہ کیا، ایک زید کا دوسرا عمر کا، لیکن جب نماز کی بات ہوئی تو میں نے کہا اس نے نماز پڑھی۔ یہ جو اردو میں اس اور وہ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ اس میں ضمیر ہے اور ضمیر پیچھے مذکور کی طرف لوٹتی ہے۔ آیا زید اور آیا عمر تھا، میں نے کہا اس نے نماز پڑھی، اب یہ اس کون ہے؟ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ اس اور وہ والی ضمیر پیچھے لٹائی جائے تو ضمیر کا قاعدہ جو قریب ترین ذکر ہوا ہے ضمیر اس کی طرف لٹائی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، عبارت کا جملہ مقدر نکالے تو عبارت یہ بنتی ہے اِذْ يَقُولُ الرَّسُولُ لِصَاحِبِهِ، رسول اپنے صاحب سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں رسول کا ذکر بھی ہے، یہاں صاحب کا ذکر بھی ہے، رسول کا ذکر پہلے صاحب کا ذکر بعد میں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی سکینہ اس پر نازل کی، یہ اس بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی سکینہ نازل فرمائی۔ دوستان گرامی قدر ابھی کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی قصہ اور سیرت و تاریخ کا واقعہ نہیں، قرآن نے صدیق اکبر کا جو مقام بیان کیا ہے، ایک تو شرف صحابیت کا ذکر کیا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف واحد ایک ہستی ہے، الحمد سے لے کر بناس تک قرآن پڑھیے جن کو
صاحب قرآن نے کہا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے سکینہ نازل فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور یہ ایدہو کا عطف جو ہے فقد نصرہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت کی جب ہجرت کی نبی نے، اور اللہ نے اس وقت مدد کی جب فرشتے آئے جنگ بدر میں، تم نے ان فرشتوں کے لشکروں کو دیکھا نہیں۔ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اس وقت بھی مدد کر چکا، بدر میں بھی مدد کر چکا۔ ایدہ کا عطف قد نصرہ اللہ پہ ڈالے اور فانزل اللہ سکینتہ علیہ کا جملہ واضح ہو کے بتاتا ہے کہ غم ابو بکر صدیق کے دل میں آیا، حزن ابو بکر صدیق کے دل میں آیا، اور اپنی ذات کا غم نہیں آیا، بلکہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے اللہ کے نبی کا غم اور دکھ تھا کہ کہیں کافر آ کے میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب دل میں غم ہوا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا ان کا خدا ہے؟ سبحان اللہ کہنے پر کوئی بندی ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تعارف ہے قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کیا بحمد تعالیٰ، جو صحابیت اور حضور کی مصاحبت کا مرتبہ اور مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو حاصل ہے، اس مقام تک کوئی دوسرا پہنچ سکا نہیں۔ مکہ میں حضور کے ساتھ، مدینہ میں حضور کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، دنیا میں، قبر میں اور میدان محشر میں جن کو حضور کی رفاقت حاصل ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ کیجیے، صحابہ کے تفاضل کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس طرح ہم انبیاء کی افضلیت کی بات کرتے ہیں، رسولوں کے مقام و مرتبے کی بات کرتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں۔ دین ہمارے کا اصول یہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی کی عظمت کا بیان کرتے ہیں تو حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، کسی نبی کے مقام کو گھٹانا یا کسی نبی کے کا اس طرح ذکر کرنا کہ ان کا مقام و مرتبہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ مسلمان کے لیے کرنا جائز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور سارے رسولوں پر بلند رتبہ اللہ نے ہمارے حبیب کو عطا فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات کا مصداق اللہ کے محبوب کی ذات ہے، حضور کے مقام و مرتبے کو اللہ نے سب رسولوں نبیوں سے بلند و بالا فرما دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاعت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، محبت سے سب مل کے پڑھتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اہل سنت کا اجماعی اتفاقی یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اور یہی اہل بیت کا عقیدہ، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، بولیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سب سے افضل مقام اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ مولا علی سے آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ
پوچھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3671، 3671 نمبر حدیث ہے۔ محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں ابو جان یہ بتائیں ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ حضور کی ذات اقدس کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ توجہ کیجئے، کوئی قصہ کہانی اخباری رپورٹ کی صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے۔ ابو جان یہ بتائیں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ قال قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ان کے بعد عمر بن الخطاب، ان کے بعد مقام مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ یہی اہل بیت کا عقیدہ، یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی مولا علی کا عقیدہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ، یہی داتا صاحب کا عقیدہ، یہی غوث پاک سرکار کا عقیدہ۔ اب دیکھیے ذرا کہ مولا علی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، والہانہ محبت کے مظاہر اور پہلو دیکھیے۔ صحیح بخاری کے اندر 3677 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر 6187 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ابھی ان کی تدفین ہونی تھی اور ان کی جسم پاک چارپائی پہ لٹایا گیا، صحابہ آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے، میں کھڑا تھا، ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے کس طرح اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیا، صحابہ اردا گرد کھڑے تھے اور وہ شخص آگے کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے اکثر طور پر اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے یہ سنا، حضور جب بھی فرمایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کنت و ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ساتھ ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا۔ بلند آواز سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحیح مسلم 8187 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں وہ شخص میرے پیچھے سے یہ کہہ رہا تھا اے عمر تو نے اپنے پیچھے ایسا شخص کوئی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہو، میں یہی پسند کرتا تھا، آپ سے بڑھ کر میں کسی کے بارے میں یہ تمنا نہیں رکھتا، یعنی میں گویا کہ چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو اور میرے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال ہو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب وہ شخص یہ باتیں کہہ رہا تھا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو ابو بکر و عمر کی شان بیان فرما رہے ہیں۔
ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا. اور کتاب المناقب کے اندر حدیث ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں، حضور کا حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں اقبل ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا یا علی ھذا سیدہ قبور اہل الجنت الا نبی والمرسلین. علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں لا تخبرہما، ان کو بتانا نہیں ہے، یہ دونوں نبی اور رسولوں کے بعد جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ کون حدیث بیان کر رہا ہے؟ مولا بولے مولا علی. اب یہ جو حدیثیں بیان کر کے میں نے آگے اس کا رزلٹ اور نتیجہ بیان کرنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ مولا علی بیان کر رہے ابو بکر و عمر کی شان و عظمت کو، اور یہاں تک کہ ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کتاب الآثار امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ یہ حدیث کتاب الآثار صفحہ 207 حدیث نمبر 924 لے کے آئے. وہ شخص آ کے کہنے کا یا علی ما رأیت احدا خیرا منک، میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے پر آپ سے بہتر میں نے نہیں دیکھا. تو مولا علی نے کہا یہ بتا ہر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہتا نہیں. فرمایا هل رأیت ابا بکر و عمر، جنہوں سمجھ لگی اس کو ہمیں کہہ دیں سبحان اللہ. هل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہتا نہیں. فرمایا سن پھر لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اور یہ کہہ رہا میں نے آپ سے افضل کسی کو دیکھا نہیں. ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں تجھے پھر بھی سخت سزا دیتا، کیونکہ اس لیے کہ ابو بکر و عمر بھی مجھ سے افضل ہیں. یہ مولا علی کا عقیدہ، یہ ہے عقیدہ جو کتابوں کے اندر مولا علی کا لکھا ہوا ہے. قصے کہانیاں اپنی طرف، داستانیں جو جھوٹی بنائی گئی ہیں وہ اپنی طرف، اور ابو بکر و عمر کی مولا علی کے ساتھ محبت وہ بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ ثابت ہے. مولا علی کا اعلان بتاتا ہے کہ جو عقیدہ مولا علی کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چاروں یاری نبی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف سے باہر نکلے، مولا علی ساتھ تھے، مولا علی ساتھ تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور مسند احمد ابن حنبل میں پہلی جلد میں حدیث نمبر 41 آئی. عقبہ بن حارث کہتے ہیں حضور کے وصال کو ابھی صرف چند راتیں گزری تھی. چند راتیں. یہ میں ایک پورا سمجھنے کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک پورا مقدمہ قائم کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. حضور کے وصال کو چند راتیں گزری تھی. ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے. مولا علی ابو بکر صدیق کے پہلو میں ساتھ تھے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت حسن پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ اپنی گردن پہ بٹھا دیا اور بٹھا کے فرمانے لگے بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی. میرا باپ حسن پہ قربان ہو جائے. حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے نبی سے ملتی ہے. وعلی کو نگہدہاکو. مولا علی ساتھ کھڑے تھے. عصر کی نماز مسجد سے پڑھ کے نکلے اور ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھ کے نکلے. اور بات کتنے دنوں کی ہے؟ حضور کے وصال کو ابھی چند راتیں پہلے. یا علی کے الفاظ مسلم احمد بن حنبل میں موجود ہیں. ابھی چند راتیں گزری تھی حضور کے وصال اقدس کو کہ مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے. تو جس وقت صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میرا باپ حسن پہ فدا اور قربان ہو جائے، حسن